ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں یہ ملکی تاریخ میں آج تک پہلے نہیں تھے. اس صورتحال میں نجات کون دلائے گا؟ مثبت کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مریم، ہم روز بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم مسائل کی نشاندہی کرتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ملک بیٹھ گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، روپیہ بے قدر ہو گیا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے. اس ساری صورتحال میں اصل بات تو یہ ہے نا کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیں سیاسی حل ہمیشہ انتخابات ہی ہوتے ہیں، اور انتخابات کا ایک پروسیس ہے. اس پہ یہ کام پاکستان کی عدلیہ کا تو نہیں تھا. ڈیڈ لاک پاکستان کی سیاست پہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم اگر بیٹھ کے یہاں پر یہی بتاتے ہیں نا کہ بھئی سیاست کرنی ہے تو سیاسی طرز عمل ہونا چاہیے، اور بیٹھ کے آپ بات کریں. اور الیکشن کوئی یہ بات نہیں کرنے کے لیے تیار کہ اگر الیکشن ہو گیا تو الیکشن سے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. اس لیے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں، دنیا کے اندر تو استحکام آتا ہے، اسٹیبل گورنمنٹس بنتی ہیں، بیٹھ کے سوچا جاتا ہے، ملکوں کو آگے لے جایا جاتا ہے، لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا ہے. یہاں پر جو جیت جاتا ہے وہ مسند اقتدار پہ پہنچ جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ سڑکوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد دھرنا، اس کے بعد لانگ مارچ، اور یہ ساری کیفیت کیوں کرتا رہی. بات یہ کہ پاکستان آج اس نیج پہ کیوں کھڑا ہے. بات یہ کہ پاکستان کی سیاست بے لگام ہو گئی ہے. جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور کوئی کسی قسم کا جواب دہ نہیں. آپ نے کہا کہ ہوپ کیا ہے. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت آخری ہوپ کے طور پہ پاکستان کے لوگ ہیں. اس لیے کہ لوگوں نے بھگتا ہے یہ ساری ان کی عیاشیاں جو ہیں حکمران ٹولے کی. جب ہم اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، بھائی ان کے گھر میں تو چولہے جل رہے ہیں نا، ان کی گاڑیاں تو چل رہی ہیں، ان کے گھر میں اے سی چلیں گے. پاکستان کے لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا. یہ اس کا کیا فکر کس کو ہے؟ کسی کو اس کا فکر نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے سکور سیٹل کرنے ہیں. اور جہاں تک کہا گیا کہ جی تجزیہ کار، یہ بات درست ہے کہ ہم بھی بیٹھ کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے تھنک ٹینکس کے ممبر ہیں، ہم ساتھ تجزیہ کار بھی ہو جاتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بات لوگوں کی کرنی چاہیے اور ڈیموکریسی کی کرنی چاہیے. دیکھیں اس وقت سارا کنفلکٹ کیا ہے کہ اگر انہوں نے بیٹھ کے آپس میں طے کر لیتے تو معاملہ عدالتوں میں کیوں جاتا. اور عدالتوں میں کیوں گیا؟ عدالتوں میں کسی اور نے نہیں کہا، ان کے عدلیہ کے ججز نے کچھ نکات اٹھائے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایک بڑا فیصلہ ہونا ہے. یہ آپ نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے. نیکسٹ ویک میں صورتحال اس سے زیادہ سخت ہوگی، چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، کورٹس کے اندر سارے فریق وہاں پر موجود ہوں گے. سیاسی حل جو ہوگا وہ الیکشن. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ہم ناکامیوں کی بات کرتے ہیں نا، یہ جس طرح کی ناکامی اور جس طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، ہم بار بار کہتے ہیں جی 10 ماہ میں ہو گئی جی. اس سے پہلے تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. اس سے پہلے یہاں پر معاملات آگے ہم نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا نا، ہم نے تو حل تجویز کرنا نا. حل بتائیں نا، حل کیا ہے؟ میں تو آپ کو حل بتا رہا ہوں کہ بات یہ کہ حل تو انتخابات، اور انتخابات سیاستدان بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرے. اگر وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ملک اور قوم کا فیصلہ نہیں کر